من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل کہہ دو، یا ایھا الناس اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغامبر ہوں۔ جس اللہ کے اختیار میں ہے آسمان و زمین کا اقتدار، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ پس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جو نبی بھی ہے، امی ہے، جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے کلمات پر، اور تم اس کی پیروی کرو، شاید کہ تم راہیاب ہو جاؤ۔ یہ تو اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اب یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ تین بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہی گئی کہ اے نبی تم سارے انسانوں کے لیے ہو، سب کے لیے پیغامبر بنا کر کے بھیجے گئے ہو۔ اب تک جتنے پیغامبر آئے وہ سب کے لیے نہیں تھے، جن کے درمیان بھیجے گئے، جن کے لیے بھیجے گئے، جس جگہ بھیجے گئے، ان کے لیے صرف تھے۔ تمہارا معاملہ ان سب سے الگ ہے، تم سب کے لیے ہو، سارے انسانوں کے لیے، جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، جو آج ہیں، چاہے کسی نبی کے ماننے والے ہیں، چاہے کسی کے نہیں ماننے والے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو ایک قدم آگے بڑھ کے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت انسانوں کے علاوہ جنات کے لیے بھی ہے۔ اور جس کا قرآن میں ثبوت ہے، جنات بھی آپ پہ ایمان لائے، آپ کا کلام سنا، سورہ جن کے اندر اور سورہ رحمان کے اندر ایک عمومی خطاب ہے جس میں جن و انس دونوں مخاطب ہیں، وہ بھی قرآن کا حصہ ہے، اور جہاں انسانوں کو وہ سنایا گیا ہے وہیں جنوں کو بھی سنایا گیا ہے، دونوں سے سوال ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اس طرح کے دلائل کی بنیاد پر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی رسالت نہ صرف آفاقی ہے، باقی آفاقی سے بھی آگے ہے، نہ صرف عالمگیر ہے، ہر ایک کے لیے ہے، بلکہ انسانیت سے اوپر اٹھ کر کے جنات کے لیے بھی ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی تھی، درست تو ہے یہ۔ دوسری بات جو اس میں سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ پیغامبر کی حیثیت پیغامبر بنانے والے سے طے ہوتی ہے۔
کون کس کا نمائندہ ہے، ایمبیسڈر ہے؟ ایک ایمبیسڈر نیپال کا اور ایک ایمبیسڈر امریکہ کا، دونوں کے ایمبیسڈر میں فرق ہوتا ہے؟ قانونی اصولی طور پہ نہیں ہوتا، لیکن وزن میں فرق ہوتا ہے۔ وزن میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ جو ویٹیج وہاں کے ایمبیسڈر کو دیا جاتا ہے، نیپال جیسے ملک کے ایمبیسڈر کو نہیں دیا جاتا۔ اب یہاں پہ اس نمائندہ یا پیغامبر بنانے والے کا تعارف دیا گیا ہے کہ کسی ایرے غیرے کا وہ نمائندہ نہیں ہے۔ کس کا ہے؟ کائنات کی ہر چیز جو آسمان و زمین کے درمیان، اس لیے کہ انسان اتنا ہی دیکھ پاتا ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ پاتا۔ انسان کی رسائی جہاں تک ہے وہاں تک وہ سوچ پاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ملک السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، جو کچھ پایا جاتا ہے، سب پر اختیار، سب پر اقتدار، سب پر کنٹرول اس اللہ کا ہے۔ اور نہ صرف اختیار اور کنٹرول ہے، بلکہ وہی ہر چیز کو پیدا بھی کرتا ہے، ہر چیز کو مارتا بھی ہے، وہی زندگی بھی دیتا ہے، وہی موت بھی دیتا ہے۔ دنیا میں بھی بہت سارے حکمراں ہوتے ہیں، ہے نا؟ وہ کنٹرول تو کرتے ہیں قانون کے بل پہ، اختیار اور پاور کے بل پہ، لیکن وہی سب کو مارتے اور جلاتے نہیں۔ مارنے اور جلانے کا اختیار کسی اور کے پاس ہے جو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ مارنے اور جلانے کا اختیار حکمرانوں کے پاس نہیں ہوتا، بادشاہوں کے پاس نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو نہ صرف یہ کہ ایک طاقت اور پاور رکھتی ہے، بلکہ جو بیسک پاور ہے مارنا اور جلانا وہ بھی رکھتی ہے۔ اب اگر وہ ہستی ایسی ہے تو اس کے پیغامبر کا وزن کتنا بنے گا؟ اس لیے تم کیا کرو، اس ہستی کو بھی مانو اور اس کے نمائندے کو بھی مانو، اس میں ادھر ادھر نہ کرو، اس لیے کہ اگر نہیں مانو گے تو اس کا انجام برا ہوگا۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ برا ہوگا۔ اب جس رسول کو ماننے کی بات کہی گئی ہے، اس کے حوالے سے دو صفت اور گنائی گئی۔ ایک تو وہ پیغامبر ہے نا، اس کے بعد نبی ہے، امی ہے۔ اب نبی ہے، امی ہے، یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ رسول اور نبی دو صفت آ رہی ہے ایک ذات کے لیے، دونوں سملر ہے یا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اگر ایک ہی ہے تو ایک کافی تھا، یا تو نبی آ جاتا یا رسول آ جاتا۔ اب الگ الگ ہے تو کیا فرق ہے؟ یہ سوال ایک کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس سوال کا کیا جواب؟ ہم لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ رسول کا مطلب جو صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی کا مطلب جو صرف بگڑے احوال کو درست کرنے کے لیے آتا ہے، شریعت پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ یہ لیکن یہ تعریف کہاں سے معلوم ہوئی؟ قرآن میں کہیں ہے، حدیث میں کہیں ہے، یا فقہ نے بتائی ہے، یا کسی عالم دین کا قیاس اور اجتہاد ہے؟ ایک سوال جو بڑے بڑے رسول ہیں احادیث کے اندر تو بہت زیادہ نام نہیں گنائے گئے، اس سے زیادہ تو قرآن میں گنایا گیا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں، ہے نا، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی نئی شریعت دی نہیں گئی۔ جو ہم تعارف کرا رہے ہیں یا تعریف پیش کر رہے ہیں وہ تو اسی شریعت کے پابند تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، توریت کے۔ اب گاڑی اٹک جائے گی۔ ان کے اوپر ایک کتاب نازل ہوئی تھی جو انجیل ہے،
لیکن اس کے اندر کچھ مناجات اور کچھ اصلاح کی تعلیمات ہیں جسے مکمل شریعت کہتے ہیں، وہ نہیں، ان کو نوبت ہی نہیں آئی۔ جب ضرورت پڑتی ہے تب کوئی چیز آتی ہے نا، وہ تو 30-33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے، نہ ان کو حکومت کا مرحلہ آیا، نہ سماجی تشکیل کا مرحلہ آیا، اس سے پہلے ہی ہوا ہو گئے۔ نئے حالات میں ہو سکتا ہے یہ سب نوبت آتی تو اور ہدایات دی جاتی، لیکن نہیں دی گئی، اس وقت تک کے لیے وہی کافی تھا جو پچھلا تھا۔ جی تو کیا سمجھ میں آیا؟ رسول اور نبی کا جو فرق ہم لوگ جانتے ہیں اس کی بیس کیا ہے؟ رسول وہ جو صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی وہ جو شریعت پرانی فالو کرتا ہے۔ اچھا، خود انہی دونوں الفاظ پہ غور کریں تو کچھ اور چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں کیا؟ پھر انہی دونوں الفاظ پہ غور کریں۔ وہاں بھی گاڑی اٹک جاتی ہے، وہاں بھی گاڑی اٹک جاتی ہے کہ رسول پہ اگر کتاب نازل ہوئی ہے تو رسول پہ صحف کس لیے آئی؟ کتاب تو کافی تھی، صحف ابراہیم اور موسیٰ کہا گیا ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو صحف بھی دیے گئے اور کتاب بھی دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحف کا تذکرہ تو ہے لیکن کسی شریعت کا تذکرہ نہیں ہے، کسی کتاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر ہم کتاب اور صحف میں فرق کرتے ہیں تو وہاں بھی سوال وہی کھڑا ہو جائے گا۔ قابل غور و فکر معاملہ ہے، اسی لیے میں نے کہا نا کہ قابل غور و فکر معاملہ ہے تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ایک اینگل لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول جو اللہ کا پیغام لے کر کے آتا ہے نا، وہ پیغام دنیا میں برتنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں کیا کرنا ہے؟ اس لیے کہ انسان کو اصل ضرورت ہے ہدایت کی، دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے اس کی، وہی پیغام لے کر کے آتا ہے۔ وہی پیغام بھیجنے کی بات پہلے دن سے کہی گئی ہے۔ کیا کہی گئی ہے؟ کہ جاؤ میرے پاس سے ہدایت نامہ آئے گا، جو اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب، جو نہیں کرے گا وہ ناکام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجتے وقت یہی کہی گئی تھی نا۔ اور نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، تو اگر ہم نبی کے مفہوم کو یوں سمجھنا چاہیں کہ وہی ہدایت نامہ ہے جس کی خبر دے رہے ہیں، ایک اینگل تو وہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی نبی ہوتا ہے وہ اصلاً کل کیا ہوگا اس کی خبر دیتا ہے۔ کل آخرت کی خبر، جنت اور جہنم کی خبر، غیب کی خبر، ہمیں ایک حد تک اس کی ضرورت ہے نا، لیکن وہ بیسک ضرورت نہیں ہے۔ بیسک ضرورت توحید ہے، بیسک ضرورت روز مرہ کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ہدایت ہے۔ اور غیب کے حوالے سے یا آخرت کے حوالے سے یا جنت جہنم کے حوالے سے جو بات کہی جاتی ہے وہ صرف اسی کو اور تقویت پہنچانے کے لیے، اس کی بیس اٹھانے کے لیے، اسی لیے اس کو توحید کا ہی ایک حصہ مانا جاتا ہے آخرت کو، ہے نا۔ تو اب نبی کا مفہوم جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ نبی غیب کی خبر دیتا ہے، جنت جہنم کی خبر دیتا ہے، آخرت کی خبر دیتا ہے، کل کو کیا ہوگا اس کی خبر دیتا ہے۔ اس کی اس پوزیشن کو یہ لفظ واضح کرتا ہے۔
اب ہم نے جو نبی کی تعریف رکھی ہے کہ پہلے سے کوئی چیز موجود ہے وہ بتائے، وہ تو رسالت کے سلسلے میں وہ مفہوم بیٹھ جاتا ہے، لیکن جہاں اس طرح دونوں پہلو ایک ہی فرد کے سلسلے میں آ جائے وہاں کوئی نئی چیز نہیں بیٹھے گی۔ تو بعض لوگ اس کو اس انداز سے سمجھاتے ہیں کہ رسالت ایک الگ اینگل ہے اور نبا یا نبوت ایک الگ اینگل ہے، کہ جو کچھ کل کو نتیجہ نکلنے والا ہے، انجام پیش آنے والا ہے، اس کی خبر دے، موجودہ سچویشن میں جو کچھ ہو رہا ہے یا لوگ کر رہے ہیں، ہے نا، دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد اصلاً آخرت میں، اس لیے کہ بہت ساری چیزوں کا نتیجہ دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، آخرت میں ظاہر ہوگا۔ تو رسول بھی تو یہی کام کرتا ہے۔ رسول یہ کام کرتا ہے لیکن یہ اس کا بیسک کام نہیں ہے، بیسک کام ہے ہدایت پہنچانا، ہدایت کا نمونہ پیش کرنا، ایمبیسڈر کا جو کام ہوتا ہے۔ ہدایت یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک ہے، بیسک بات، اور ایک روز قیامت آنے والی، یہ ہدایت نہیں ہے، ایک روز قیامت آنے والی ہے، یہ ہدایت سے تعلق نہیں رکھتا، خبر ہے، یہ خبر ہے، یہ انفارمیشن ہے، اس خبر پر یہ ہدایت کا پہلو مضبوط ہو جاتا ہے، نتیجہ خیز بن جاتا ہے، صرف وہ ہے، اس کا تعلق بیسک ہدایت سے نہیں ہے۔ وہ خبر اگر نہیں بھی دی جائے ہے نا تو بھی صرف پیغام پہنچا دینا کافی ہے۔ اصل میں اس کو آپ یوں سمجھیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی پیغامبر جاتا ہے، وہ پیغام پہنچا دے، اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی، لوگ خود غور کریں، سمجھیں اور اس سے کوئی نتیجہ نکالیں، یہ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے عام روزمرہ کے معمولات میں، ہے نا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اس کے ذریعے ہمیں اس کے نتائج، اس کے عواقب، اس کے اثرات ہر چیز سے باخبر کر دیا ہے، لیکن اصلاً ڈیوٹی صرف پہنچانا ہوتا ہے، اصلاً ڈیوٹی کیا ہوتا ہے؟ صرف پہنچانا ہوتا ہے۔ جی تو اب بعض لوگ اس طرح سے اس فرق کو واضح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرے انداز سے بھی لوگوں نے واضح کیا ہے اس کو، ہے نا۔ یہاں پر کیا واضح کیا ہے کہ یہ رسول جو ہے یہ رسالت کے منصب پہ فائز تو ہے، لیکن یہ پہلے سے دی ہوئی خبر کے مطابق ہے۔ حضور کے سلسلے میں جتنے انبیاء آئے سب نے خبر دی تھی کہ ایک آخری نبی آئے گا، ان خصوصیات کا حامل ہوگا اور یہ کرے گا، تمہیں اگر وہ زمانہ ملے تو تم اس سے ایمان لانا۔ تو اب نبی کا مطلب کیا ہو جائے گا یہاں پہ؟ جس کے بارے میں خبر دی گئی تھی وہی رسول اور وہی نبی ہے یہ محمد، اس لیے تم ایمان لاؤ، اس لیے کہ ان کے تعارف میں وہی ہے۔ یہاں بھی وہ بات آئی ہے، اس سے پہلے بھی ابھی جسٹ پیچھے گزر چکا ہے، امی کا لفظ اور مکتوباً اندہو کا لفظ بھی گزر چکا ہے، تم اپنے یہاں لکھا ہوا پاتے ہو۔ تو یہ جو اشارہ ہے اس اشارے سے اس مقام پر، کہاں اس مقام پر ایک مفہوم لوگ یہ بھی نکالتے ہیں کہ رسول سے مراد تو جو رسالت کا منصب ہے وہ ہے، اور نبی سے مراد وہ نبی جس کے بارے میں پہلے سے تم کو ایک متعین خبر دی گئی تھی، متعین اطلاع دی گئی تھی، وہ ہے، اور وہ امی ہے مزید پہچان کے لیے۔ کیا ہے؟ امی ہے مزید پہچان کے لیے۔ تو بعض لوگ تفسیر اور تشریح اس انداز سے کرتے ہیں۔ عظیم نبأ العظیم ہے نا، وہاں کیا ہے تشریح نبی کی؟ ہاں قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے، ہاں قیامت مستقبل میں ہے، ہاں
ہاں تو وہ تو بتایا نا میں نے کہ مستقبل ہی کی خبر کی بات جو میں نے پہلے مفہوم بتایا جو اصل اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے نا. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے لوگوں نے کچھ سوچا اور کچھ سمجھ میں آیا تو بیان کیا ہے. اب ان چیزوں پر ہمیں اطمینان ہوتا ہے یا نہیں یا اور غور کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک الگ سوال ہے. لیکن لوگوں نے غور کر کے یہ مختلف آسپیکٹ بیان کیے. اب کس کی دلیل مضبوط کس کی دلیل کمزور کون کتنا صحیح کون کتنا غلط ہمارے غور و فکر کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب اس غور و فکر کے نتیجے میں کہاں شرح صدر ہوتا ہے وہ ایک الگ پہلو ہے. ٹھیک ہے لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ رسول کا مرتبہ بلند ہوتا ہے ہاں بنسبت نبی کے. رسول کا مرتبہ بلند ہوتا ہے بنسبت نبی کے. یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں. دو وجہ سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ رسول جو پیغام لا رہا ہے وہ بیسک چیز ہے ریلیٹڈ چیز نہیں ہے. نبی جو خبر دے رہا ہے وہ ریلیٹڈ چیز ہے. بیسک چیز کا مطلب ہے کہ وہ ہدایت جس کی انسان کو بنیادی ضرورت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجتے وقت کیا تھا اس کا حامل اس کا علم بردار اس کو پہنچانے والا رسول ہے تو اس کی اہمیت تو زیادہ ہوگی. اور غیب کی خبر یا جنت جہنم کی خبر یا آخرت کی خبر اسی سے ریلیٹڈ چیز ہے. تو ریلیٹڈ چیز کی خبر دینے والا ظاہر ہے کہ اس سے بعد میں اس کا نمبر آئے گا. لیکن ہم نے تو یہ حکم کیا ہے کہ ہم تفریح نہ کریں. ہمیں یہ ضرور حکم دیا گیا ہے کہ ان کے اس اسٹیٹس کے لحاظ سے ہم تفریق نہیں کریں گے لیکن ان کی خوبیوں کے لحاظ سے تو قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تب رسولوں میں فضیلت کی بات کرتا ہے انبیاء تو دور کی بات ہے. جن کو ہم رسول سمجھ رہے ہیں کہ ان میں ایک اونچا مرتبہ رکھنے والے ہیں ان میں الگ الگ مراتب ہیں قرآن خود کہتا ہے. تو جب ان میں فرق مراتب ہو سکتا ہے تو رسول اور نبی میں کیوں نہیں ہو سکتا. ماننے کے معاملے میں فرق ماننے کے معاملے میں ان کے اس پوزیشن کے بارے میں فرق نہیں کر سکتے لیکن ان کی خوبیوں کے لحاظ سے ان میں اونچا نیچا مقام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ امی لفظ جو ہے اس پہ تو پہلے بات ہو چکی ہے اس لیے اس پہ ہمیں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. آگے کیا ایک اور تعارف کرایا گیا ہے کہ یہ رسول جو نبی بھی ہے امی بھی ہے اور اللہ اور اس کے کلمات پر کیا کرتا ہے ایمان لاتا ہے. اب اللہ پر ایمان لاتا ہے یہ تو بیسک بات ہے جو یہاں سمجھایا گیا اس لیے کہ اللہ کی ہستی عظیم ہے لیکن اس کے کلمات پر ایمان لاتا ہے. ہر جگہ تو ایمانیات کی ایک لمبی فہرست گنائی جاتی ہے. کیا آمنت باللہ و ملائکتہ و رسول جو ہمارا ایمان مجمل و مفصل ہے نا لیکن یہاں اس ایمان مجمل یا مفصل والی چیز تو نہیں ہے. یہاں تو اس سے ہٹ کے الگ چیز ہے. ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہ و رسولہ. یہ آیت بل میں پڑھتے ہیں وہاں لسٹ الگ ہوتی ہے. اب وہاں کتاب یا ملائکہ یا اور دوسری چیزوں کی جو لسٹ گنائی گئی ہے اس کا اطلاق کلمات پہ ہوگا. آپ تو جس رسول پہ جو کلمات پڑھی ہے پہلے وہ ایمان لائے تب تو اتباع کریں گے وہ ٹھیک ہے لیکن کلمات سے مراد کیا ہے اصل چیز سمجھنے کی یہ سوال یہ اصل کلمات سے مراد ملائکہ ہیں کتابیں ہیں تب جو ہم ایمان مجمل اور مفصل کی لسٹ گناتے ہیں اس لسٹ میں شامل چیزیں ہیں یا اور کچھ ہے. اس لیے کہ یہاں پر آیا بیان بالکل الگ انداز ہے. کلمات میں مطلب وہی اور قرآن کا مطلب وقت پہ وہ جو کہا گیا اتباع کریں گے وہ کلمات کتاب ہے تبھی تو اتباع کریں گے. دیکھیے ہو کا مطلب وہ تو رسول کی ہے نا لیکن رسول کی خصوصیت یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ خود اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور کلمات یعنی اللہ کے کلمات پہ ایمان رکھتا ہے. تو کلمات سے مراد کیا ہے کلمات سے مراد اللہ کے فرامین ہیں احکامات ہیں
یا کلمات سے مراد اللہ کے فیصلے ہیں یا کلمات اچھا ٹوٹل سب آئیں گے. آسان جواب تو یہی ہے, سب کو مان لو. لیکن جو چیز سمجھنے کی پیغام جو آتا ہے ہاں یا تو کتابی شکل میں آئے یا وہی کی شکل میں لکھ دیا گیا, ہاں لیکن کچھ پیغامات ایسے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پرسنل آتے تھے, ہاں ہاں حالات کے مطابق اس پر وہ عمل کرتے تھے. ہاں ہاں کلمات تو بھی ہو سکتے ہیں, کلمات وہ بھی ہو سکتے ہیں. آیات جو ہے دنیا میں جو آسان ہے. اصل میں ہم یہ پہلے غور کریں کہ قرآن میں کلمہ لفظ کہاں کہاں کس طرح سے استعمال ہوا ہے. جیسے کلمہ کن ہم بولتے ہیں, کن فیکون, وجود بخشنے والا کلمہ ہے نا. اب اس کے ساتھ آگے کلمہ لفظ اور دوسری چیزوں کے لیے بھی آیا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا ہے کلمہ لفظ, ہے نا. موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو ہوئی اس کے لیے بھی آیا ہے. تو جب آپ اس طرح سے ذرا سا غور کریں گے نا, اللہ پر وہ ایمان لاتے ہیں ہاں اور اللہ کے منہ سے نکلی ہوئی جو بھی بات ہے ہاں, اس پر ایمان لاتے ہیں. اب منہ سے نکلی ہوئی بات میں موٹی بات تو وحی الہی ہے, چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہو یا سنت کی شکل میں ہو, ٹھیک ہے, وحی الہی ہے. اب وحی الہی کے علاوہ اور بھی دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں نا. آیات کا ہے, یہاں کلمے کی بات ہے نا. کلمے کی بات دیکھیے, کلمے پہ ابھی اور غور کیجیے. جیسے قیامت برپا ہوگی تو کیسے برپا ہوگی؟ یہ تو کیفیت ہے. سور پھونکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آرڈر دے گا. قیامت جو برپا ہوگی اس برپا ہونے کا بھی آرڈیننس جاری کرے گا. یہ ہے. اچھا, ہماری جتنی تقدیر لکھی جاتی ہے, ہمارے جتنے فیصلے نافذ ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے بھی تو یہ بات ہے. کلمات کے لفظ آئے ہیں. اس کو بھی کلمات سے تعبیر کیا گیا ہے. تو میں نے کیا کہا کہ آپ پہلے کلمہ لفظ قرآن میں, حدیث میں کس کس طرح کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اس کو آپ اکٹھا کیجئے, ہے نا. تب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ کلمات سے مراد کیا کیا ہو سکتا ہے نا. ہاں, لیکن یہاں پر اصلاً جو چیز سمجھنے کی ہے کہ عام کلمے مراد نہیں ہے, اللہ کے کلمے. اور وہ کوئی ایک کلمہ نہیں ہے, کئی ایک کلمہ, اس لیے کہ جمع آیا ہے, پلورل, کلمات ہی. یہ صرف سمجھیے. اب بہت سارے جو کلمے ہیں اس سے کیا کیا مراد ہوئے, کیا کیا پہلو آتے ہیں, اس سے وہ ایک لمبی لسٹ بن جائے گی جب آپ غور کریں گے تو. اب رسول کا معاملہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو وہ تسلیم کرتا ہے, اور دوسرے لوگ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ خالق ہے, لیکن یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ رب ہے. رب کسی اور کو بنا لیتے ہیں. بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اللہ کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ خالق ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں مزید تقسیم بھی کر دیتے ہیں, مارنے والا کوئی ہے, جلانے والا کوئی ہے. سارے فیصلے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے, یہ صرف اہل ایمان کا عقیدہ ہے. سارے فیصلے, اور کسی کا عقیدہ نہیں. دنیا میں جتنی قومیں ہیں, جتنے مذاہب ہیں, کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ سارے فیصلے صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وہیں یہود کا بھی نہیں. جب یہود نے یہ مان لیا ہے نا کہ عزیر ان کے بیٹے ہیں, ان کے فیصلے کو بھی تسلیم کیا, ان کو بھی دخیل مانا. بیٹا ماننے کا مطلب ہے کہ دخیل مان لیا.
اور اس کے علاوہ اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں یہود کے جو بہت سارے عقائد ہیں وہ اس سے زیادہ بھدے ہیں. مثلا سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں یہ ہے کہ انہوں نے باضابطہ کشتی لڑی اللہ تعالیٰ سے. ہے یہ نہیں معلوم, دیکھ لیجیے آپ, ہے نا. انہی کی کتاب میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو 6 دن میں پیدا کیا اور تھک گیا تو 7ویں دن آرام کرنے چلا گیا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا درشاتی ہیں کہ اس کو اپنے اوپر وہ قیاس کرتے ہیں یا دنیا کے عام مخلوقات پہ قیاس کر کے ان کمزوریوں کا حامل مانتے ہیں. اور ان کمزوریوں کا حامل ماننے کا مطلب کوئی ایسا ہے جس کے اندر وہ کمزوری نہیں پائی جاتی, کوئی ایسا ہے جس کے اندر وہ کمزوری نہیں پائی جاتی. تو میں نے جو بات کہی کہ بالکل صاف شفاف عقیدہ توحید کا صرف اہل اسلام کے پاس ہے, باقی جتنے لوگ ہیں خالق کی حد تک مانتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جا کر کے ان کی پالکی رکھا جاتی ہے, شرک کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں. وہ آ گئی ہیں, وہ آ گئے تو وہ بھی اسی لسٹ میں چلے جائیں گے, وہ نام چاہے لیا کریں کچھ بھی. تو یہ کلمات کا مطلب یہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت تھی. اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے, اس لیے تم اس کی پیروی کرو. اب تم بھٹکو گے نہیں, اب تم گمراہ نہیں ہوگے. لعلکم تہتدون, شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ. لیکن اگر تم صرف اللہ کو مان لیتے اور کلمے کو نہیں مانو گے, ہے نا, تو بھٹک سکتے ہو. اللہ کو ماننے والے دنیا میں بہت سارے ہیں. پرماتما تقدیر یا اس کی خصوصیات, بعض لوگوں نے اللہ کی صفات اور خصوصیات بھی کیا ہے. اب وہ بھی لائے ہیں کہاں سے؟ سورہ کہف پڑھیے, آخری رکوع کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلماتہ. وہاں بھی کلمات لفظ ہے. قل لو کان البحر مدادا لکلماتہ لنفد البحر قبل ان تنفذ کلماتہ. ہے یہ. اب وہاں پہ کلمات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کی خوبیاں, صفات, ہے نا. تو اب بعض لوگ وہی کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور صفات میں ڈنڈی مارتے ہیں. آپ احسان مانے, صفات کا اظہار ہوتا ہے احسان کی شکل میں. اللہ رحمان ہے, ہمیں نوازتا ہے. اللہ غفور ہے, ہمیں بخش دیتا ہے. یہ جو بخشنا ہے یہی تو احسان ہے. اللہ ہمیں انعام دیتا ہے, یہی تو احسان ہے. اللہ ہمارے کھانے پینے کے انتظام کر, یہی تو احسان ہے. وہاں پہ ترجمہ صفات کا بھی کیا ہے لوگوں نے, خوبیوں کا بھی کیا ہے. آج کی روشنی میں اس کا مفہوم نکالا جاتا ہے. ہاں, تو میں اسی لیے دعوت دے رہا تھا بار بار کہ آپ کلمات لفظ قرآن میں حدیث میں کیسے کیسے استعمال ہوا ہے اس کا احاطہ کیجیے تو اس کا مفہوم سمجھنا آسان ہو جائے گا, ہے نا. اب آپ صرف اسی سے مان لیجئے کہ کلمات کا وہاں خوبیاں یا صفات یا احسان کچھ بھی آیا ہے نا. تو صرف اللہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی وہ مانتا ہے کہ اللہ محسن ہے, اللہ منعم ہے, اللہ کیا کہتے ہیں نوازنے والا ہے. اب اگر جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ تو ڈنڈی مار جاتے ہیں, وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ نوازنے والا, بابا نے یہ دے دیا بیٹا, ہے نا, اور لکشمی جو ہے وہ ہمیں مال دے دے گی, اور شیو جی جو ہیں وہ ہمیں موت سے بچا لیں گے. یہ سب تصورات پائے جاتے ہیں. تو یہ سب انہی تصورات کی نفی ہے اصلاً.
کہ یہ نبی جو ہے یہ اللہ کو اس کی سارے صفات، فرامین، احکامات، خوبیوں کے ساتھ مانتا ہے، اس کے سارے فیصلوں، ساری ہدایات اور ساری قدرت کے ساتھ مانتا ہے۔ اس لیے تم اس کی پیروی کرو تو تم صحیح راستے پہ رہو گے، اور اگر نہیں پیروی کرو گے تو تم بھٹک سکتے ہو، یہ سمجھایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے جو اصل مخاطب تھے، پیچھے سے چلے آ رہے تھے اہل کتاب، ان کو انہی میں سے جو لوگ حقیقت پسند ہیں ان کی مثال دی گئی۔ کیا کہا گیا؟ وَمِن قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم میں بھی کیا ہے؟ امتن، ایک گروہ ہے، یہدون بالحق، جو کیا کرتے ہیں؟ حق کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، وَبِهِ یعدلون، اور اسی حق کے ذریعے وہ فیصلے کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، یا عدل پر قائم رہتے ہیں۔ تینوں ترجمہ ہوا ہے اس کا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ہے سمجھنے کی اس دوسری آیت میں۔ موسیٰ کی قوم میں سے جو نیک گروہ ہے، صالح گروہ ہے، اس کے تعارف میں دو باتیں کہی جا رہی، یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ یہ اصل میں دو آسپیکٹ ہے، ایک ہے جو دوسروں سے ریلیٹڈ ہے، دوسروں کو حق کی رہنمائی کرتے ہیں، اور ایک ہے جو اپنے سے ریلیٹڈ ہے، وہ عدل پر قائم رہتے ہیں خود۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو تو کچھ بھی بتاتے ہیں اور خود نہیں کرتے، یہ تضاد ان میں نہیں پایا جاتا۔ بگڑے میں تو پایا جاتا ہے، تأمرون بالبر وتنسون انفسکم، تم حکم دیتے ہو بھلائی کا اور خود کو بھول جاتے ہو۔ انہی بنی اسرائیل کے تعارف میں وہ بات بھی آئی جو بگڑے لوگوں کے تعارف میں آئی، اور یہ حقیقت پسند لوگوں کے بارے میں لوگوں کو حق کی ہدایت کرتے ہیں، حق کی بات بتاتے ہیں، اور خود عدل پہ قائم رہتے ہیں، اپنے آپ کو بھولتے نہیں، اپنے آپ کو نظر انداز نہیں کرتے۔ تو یہ خاص بات ہے داعیوں کے لیے، کسی دوسروں کو بتانا یہی ذمہ داری نہیں ہے، خود بھی اس پر قائم رہنا اور جمنا اور اس کے مطابق چلنا، یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے بعد کون؟ میں نے کیا بتایا کہ اوپر تو ایک اصولی بات بتائی گئی، اب بیک گراؤنڈ میں جو اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود و نصارہ مخاطب تھے، ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو قرآن نے جو بات کہی ہے، خود تمہارے درمیان ایک گروہ ایسا ہے جو اس چیز کو سمجھتا ہے، مانتا ہے، فالو کرتا ہے، تمہیں بھی سنجیدگی سے غور کر کے حقیقت پسند بننا چاہیے جیسے یہ گروہ حقیقت پسند ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے وقت جب ملی ہے، ہاں، اس وقت بھی یہ گروہ قائم تھا اور وہی ایمان لایا، اور وہ ایمان لایا۔ تو پھر دوسرے جو ہے ہاں یہود، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، اور یہ تو ثابت ہے مختلف واقعات سے، جیسے اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھٹکتے بھٹکتے کہاں کہاں گئے، لیکن عیسائیوں میں سے بھی ان کے بڑے نے بتایا کہ یہاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، جاؤ وہاں محمد کو ڈھونڈو۔ یہودیوں کے جو بڑے تھے ان کے اس خدمت میں گئے، وہاں مسئلہ حل نہیں ہوا، پریشان رہے، انہوں نے بھی کہا کہ جاؤ محمد کو ڈھونڈو۔ سب نے تو محمد ہی کی رہنمائی کی تھی نا، اور سب نے باضابطہ نشانی بتائی تھی کہ یہ نشانی ہے، یہ نشانی، یہ نشانی ہے، یہی تلاش کرنا، وہ مل جائے تو وہی تمہارا سامان پورا ہو جائے گا سکون کا۔ وہ لوگوں کے الگ الگ گئے، آتش پرستوں کے پاس بھی گئے، عیسائی کیا پادریوں کے پاس بھی گئے، یہودی ربیوں کے پاس بھی گئے، سب کے پاس گئے، وہ پورا قصہ ہے۔ ویسے ہی مدینے کے اندر جو یہودی علماء تھے ان میں بعض حقیقت پسند تھے، تو اس چیز کی طرف وہ اشارہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب اس کے بعد ان کو ماضی کا کچھ احسان یاد دلا کر کے مزید متوجہ کیا جا رہا ہے، ماضی کا احسان
کہ تم حقیقت پسند بنو، اللہ نے تمہارے کتنی رعایت کی ہے، اور اگر تم اس نبی کو نہیں مانو گے تو تم گویا ایک طرح سے ناشکرے ہوگے۔ کیا کہا؟ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا، اور ہم نے ان کو تقسیم کر دیا تھا 12 خاندانوں میں۔ اسبات لفظ اصلاً میں آتا ہے دادا کی جو اولاد ہوتی نا، پوتا پوتی، یا نانا کی جو اولاد ہوتی ہے، نواسا نواسی، یہ لفظ عربی میں اصلاً اس کے لیے آتا ہے۔ اسباتن کا مطلب پوتے پوتی یا نواسے نواسی، یعنی پہلی نسل نہیں، دوسری نسل۔ پہلی نسل تو بیٹا بیٹی، دوسری نسل پوتا پوتی اور نواسے نواسی، تو اصلاً یہ اسبات کے لیے۔ ذریت کے لیے کیا؟ ذریت کا مطلب ہوتا ہے سلسلہ نسب کا جاری رہنا۔ بہت سارے افراد وہ ہوتے ہیں جن کی اولاد ہوتی ہی نہیں، تو ان کا سلسلہ نسب جاری ہی نہیں رہتا۔ نہیں، میں دیکھا اولاد میں اور ذریت میں جو فرق، اولاد میں بیٹا بیٹی اور پوتے تک آتے ہیں، نواسے اور نواسی اس میں شامل نہیں۔ ٹھیک ہے، ذریت میں نواسے اور نواسی بھی شامل، اور پر پوتے پر پوتی پر ناتی پر کیا کہتے ہیں نواسا، اور جتنی نسل چلے سب ذریت میں چلے جائیں۔ سب ذریت تو جب تک نسل چل رہی ہے تب تک چلے گا، لیکن اسبات کے لیے وہ ضروری نہیں ہے، وہ ایک لیول تک ہی ہے، مطلب پوتے تک، ہاں بس، پوتے تک نہیں۔ ہاں، پوتے پوتی نواسے نواسی، اس کے آگے پھر ان کی ذریت۔ اس لفظ کا اطلاق صرف اس تھرڈ کیٹیگری پر ہے، تیسری پشت جو ہوتی ہے، بیٹا بیٹی، ہاں ہاں، ذریت لامحدود ہے جب تک نسل۔ جیسے ہم لوگ آدم کی ذریت ہیں، آدم علیہ السلام کب گزرے، لیکن ہم اپنے آپ کو ذریت آدم میں شمار کرتے ہیں، یہ ہے۔ اسی لیے وہ دعا پڑھی جاتی ہے، ربی جلی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ہاں، اسی لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ ہم نے ان کے 12 خاندان یا قبیلے بنا دیے۔ قطع یقطع مانے کاٹنا ہوتا ہے، قطع مانے زیادہ کاٹنا۔ اب 2-4 ہو تو کم کاٹنا ہوگا، یا بانٹنا ہوگا، 12 ہو گیا تو بہت زیادہ ہو گیا نا، 1 درجن، نئی اصطلاح آ گئی۔ تو 12 خاندان یا قبیلوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، یہ ترجمہ ہے۔ اممن، امت کی جمع ہے امم، اور امت کہتے ہیں ایسے گروہ کو جس کا کوئی بنیادی سینٹر پوائنٹ ہو، کوئی بنیادی عقیدہ ہو، جن کو جوڑنے والی کوئی بنیادی چیز ہو۔ تو یہ جو 12 قبیلے بنائے گئے تھے، تو ہر قبیلے کا ایک سردار طے کیا گیا تھا جو نقیب کہلاتا تھا ان کی اصطلاح میں۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے دوسری جگہ، ہے نا۔ تو اب یہ عموماً لفظ لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ہی بکھرے ہوئے لوگ نہیں تھے، بلکہ ہر ایک کی الگ الگ اجتماعیت قائم کر کے ان کے ایک لیڈرشپ طے کی گئی تھی، ان کا ایک گول طے تھا، ان کے لیے ایک سینٹر پوائنٹ موجود تھا۔ یہ ہے کہنے کا مطلب، ورنہ تو قبیلے میں ہوتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، یعنی ایسا نہیں کہ ان کی اجتماعیت کو ہم نے منظم کیا، بلکہ ان کی جو روز مرہ کی ضرورت تھی اس کا بھی انتظام کیا۔ اب اس میں سے ایک ضرورت سب سے پہلے پانی، اسی کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی اِذِ اسْتَسْقَىٰ قَوْمُهُ، جب اس کی قوم نے اس سے یعنی موسیٰ سے کیا کہا؟ پانی مانگا یا پانی چاہا۔ کیا وحی کی؟ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ تم اپنی لاٹھی پتھر پہ مارو۔ ایک تدبیر سجھائی، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو ابل پڑا اس سے 12 چشمہ، عین مانے چشمہ ہوتا ہے، فوارے کی شکل میں جو پانی ابلتا ہے اس کو چشمہ بولتے ہیں۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، بس اس سے 12 چشمے نکل گئے، پھوٹ پڑے۔ 12 تھے، 12 ہو کے ایک ایک فکس ہو گئے تاکہ اس میں بھی جھگڑا نہیں ہو۔
सब अपना अपना अपने चश्मे से जरूरत पूरी करें। सबको बता दिया है, कद अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, हर आदमी ने जान लिया अपने पीने की जगह, कौन सा चश्मा है जहां से उसको पानी लेना है और पीना है, अपनी प्यास बुझानी। मजीद करम क्या किया, वज़ल्ललना अलैहिमुल गमाम, वो जब मिस्र से निकल के गए थे तो घर बार तो था नहीं, मैदान में थे, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए बादल का साया किया। कह रहा है कि हमने उन पर बादल का साया किया। मजीद क्या किया, खाने का इंतजाम, ये रहने का इंतजाम हुआ, ये पीने का इंतजाम हुआ, और ये आगे खाने का जो बेसिक जरूरत होती है, रोटी कपड़ा और मकान। और हमने उन पर क्या किया, मन नाजिल किया और सलवा नाजिल किया। अब मन क्या चीज है और सलवा क्या चीज है? तो मन कहते हैं पनीर की तरह की जो चीज होती है वो। अब तर्जुमा लोगों ने तिरिंजबीन किया है, पनीर किया है, या और सलवा से बटेर, परिंदों का गोश्त तमाम गोश्त में सबसे बेहतर माना जाता है। अब अल्लाह आलम, अलग नाम आया है तो अलग हो सकता है, लेकिन उसकी जो खासियत बताई गई है वो वैसे ही जैसे परिंदों की खासियत होती है। बस ये कि अल्लाह ताला ने उनके लिए एहतमाम से रेडीमेड गोया नाजिल किया था। हम लोग तो मेहनत करते हैं और उसको तैयार करते हैं, फिर वो हमारे इस्तेमाल के लायक होता है। अब वो रेडीमेड था, भेजा अल्लाह ताला ने, आप लीजिए और खाइए, कुछ करना नहीं था, पकाना भी नहीं था, पकाने का भी कहीं तस्करा नहीं, पकाने कोई सामान ही नहीं था उनके पास, रेडीमेड है ना। इसीलिए ये सवाल खड़ा होता है कि हम लोग अपने दरमियान जो चीज पाई जाती है उस पर कितना कयास करें। हम कह दें कि ये बटेर है, हालांकि बटेर की तैयार की हुई चीज थी, बटेर के गोश्त जैसी तैयार की हुई चीज थी। तो कच्ची चीज को अलग नाम दिया जाता है, पकी हुई चीज को अलग नाम दिया जाता है। वैसे ही मन दूध से तैयार होता है, कच्ची शक्ल में अलग नाम है, मुख्तलिफ शक्लों में अलग अलग नाम होता है। अब उसमें से एक खास शक्ल ये थी जो रेडीमेड थी, इसलिए कहते हैं कि मन सलवाई रहने तो समझने के लिए ये इशारा काफी है। तो खाने का ये इंतजाम किया। उसके बाद क्या कहा, कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें रोजी दी है उसमें से पाक चीज खाओ। वमा ज़लमूना, और हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो खुद अपने ऊपर जुल्म करने वाले थे। अब ये तो अल्लाह ताला ने उनको दे दिया, उसके बाद अल्लाह ताला ये क्यों कह रहा है कि हमने जुल्म नहीं किया, उन्होंने खुद किया? यानी ये मिल गया तो उस पर तो उनको शुक्रगुजार होना चाहिए ना। लेकिन कुछ दिनों तो खाया, उसके बाद लज्जत मजा एक ही जैसा तो बहुत अच्छा नहीं लगता, चाहे बड़ा अच्छा हो। हम लोग तो कुर्बानी में गोश्त खाते खाते थक जाते, कहते नहीं आज दाल पकेगी। तो वैसे उन्होंने शुरू कर दिया कि हमको क्या चाहिए, दाल चाहिए, काकड़ी चाहिए, और क्या क्या चाहिए पूरी लिस्ट कुरान ने गिनाई। लहसुन चाहिए, प्याज चाहिए, ताकि मजेदार टेस्टी खाना तैयार हो। तो ये जो चेंज उनके अंदर आया लज्जत पसंदी की वजह से, और उसकी वजह से वो गोया एक तरह से अल्लाह के इतने कीमती इनाम की नाकदरी करने लगे या एहसान की नाकदरी करने लगे। उस पर अल्लाह ताला कह रहा है वमा ज़लमूना, हमने तो उनकी जरूरत का सब सामान कर दिया, हमने कोई कमी नहीं की, हमने उनका कोई हक नहीं मारा। उन्होंने खुद नए नए मुतालबात करके इतनी अच्छी चीज से अपने आप को महरूम किया। ये उनका अपना कसूर था, ये उनका क्या था, अपना कसूर था। अब उसके आगे मजीद गिना, यहाँ पर जो 12 ग्रोह बनाए, हाँ हाँ, उसको बनाने की जरूरत क्या है? 12 ग्रोह, अच्छा, बड़ी लंबी फौज हो तो अलग अलग बटालियन क्यों बनाई जाती है? बोलिए, किस लिए? आप ही प्रोग्राम करते हैं ना, जलसा जलसा,
تو جلسے کے انتظام کے لیے کیوں الگ الگ انتظام کرتے ہیں؟ یہاں بھیونڈی والے ٹھہریں گے، یہاں بمبئی والے، وہاں پال گھر والے، اور وہاں احمد نگر والے، اور وہاں پونا والے. آنے دیجیے، سب کو اسی میں تو رہنا ہے، سب کے لیے تو ہے. لیکن انتظام کرنے سے سب کی ضرورت اور سب کی ضرورت کو پورا کرنے میں آسانی ہوتی ہے نا، تو وہ انتظامی ضرورت تھی. اور یہ جو لاٹھی مارے، ہاں ہاں تو امید ہو ہاں ہاں ایک مرتبہ مارے یا 12؟ یہاں تو ایک مرتبہ 12، بس یہ کہ اپنی لاٹھی ماری اور اس سے کیا ہوا؟ پھوٹ گیا. بار بار مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بار کافی ہے. اللہ تعالیٰ تو معجزہ ہی دکھا رہا ہے، تو اس میں 12 بار مارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ کہیں گے پورا دریا پانی الگ ہو گیا، ایک بار میں کیسے الگ ہو جائے گا؟ معجزہ تھا تبھی تو ایک ہی بار کافی تھا، ورنہ مارتے رہتے پانی پھر جڑتا رہتا. بار بار مارنے سے الگ ہوتا اور ایک بار مارنے سے الگ نہیں ہوتا. جب معجزہ ہے تو معجزہ ہے. ایک ہی جگہ پر الگ، 12 جگہ تو الگ نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ لاٹھی کتنی بڑی تھی اور دریا کتنا بڑا تھا؟ کہاں تک لاٹھی گئی؟ اثر پہنچا نا، کسی نے پہنچایا تب نا. ورنہ آپ ایک تالاب میں جا کے لاٹھی ماریے، یہاں سے دوسرے کنارے تک لہر نہیں جاتی، صرف لہر نہیں جاتی، باقی اثر تو دور کی بات ہے. اور دریا میں ماریے جہاں پانی بہ رہا ہے، وہاں تو اور نہیں اثر جائے گا. کوئی ثبوت نہیں اس کا کہ ایک مرتبہ مارے یا 12. جب یہاں 12 مرتبہ مارنے کا تذکرہ نہیں تھا، اس چکر میں پڑے کیوں؟ جب یہ ہے کہ یہ معجزہ ہی ہے تو ایک بار کافی ہے. جی جی ہاں 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 مترادفات القرآن دیکھا کس لیے دیا تھا؟ نہیں، اصل میں فرق کیا ہے وہ سمجھنا ہے نا. فن فجرت اور فن بجست میں فرق سمجھنا ہے. مترادفات القرآن میں یہی تو سمجھایا گیا ہے کہ بظاہر ایک قریب المعنی لفظ ہے، لیکن اس میں باریک فرق کیا ہے یہ سمجھایا گیا ہے نا، اس لیے میں نے وہ سوال کیا ہے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے پانی دھیرے دھیرے رسنا، اور ایک ہوتا ہے تیز فوارے کی شکل میں ابلنا، جوش مارنا ہے نا. تو جب آپ ڈکشنری دیکھیں گے ان بجست اور اس سے بننے والے سارے الفاظ کو، اور ان فجرت اور اس سے بننے والے سارے الفاظ کو، آپ کو یہ ملے گا کہ ان بجست میں مفہوم کیا ہے؟ رسنے کا. تھوڑا تھوڑا کر کے مستقل رس رہا ہے، نکل رہا ہے، جب جیسی ضرورت ہے نکل رہا ہے. اور فن فجرت جہاں آیا ہے وہاں اس کے ابال کو، اس کے جوش مارنے کو، اس کے خوب فوارے کی شکل میں برآمد ہونے کے پہلو کو ابھار کے پیش کیا گیا. ہاں جگہ سے یا پتھر کی جگہ سے نکلنے کے لیے یہ خاص ہے، اور فن فجرہ عام ہے. ہاں مطلب وہ اس انداز سے انہوں نے، لیکن یہ پتھر کی جگہ سے نکلے گا تو دھیرے دھیرے نکلے گا نا، رسے گا نا. اصل معنی رسنا ہے نا. اور رشتہ کہاں ہے؟ جہاں پانی نکلنے کا پورا موقع نہیں مل رہا ہے، بہت باریک راستہ ہے، چھوٹا سوراخ ہے، کچھ بھی ہے، وہاں نا تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے. اور جہاں بڑا ہول ہے، خوب کھلی جگہ ہے، پورا شگاف ہو گیا ہے، وہاں تیزی سے نکلتا ہے. تو یہ اصل مفہوم وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. رسنا جس کو کہتے ہیں ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا آنا، اور ایک یہ کہ پورا کا پورا تیز رفتاری سے اور ابال کے ساتھ جوش کے ساتھ آنا. مفہوم اصل وہی ہے، اس کو انہوں نے اس انداز سے بیان کیا ہے اس کیفیت کے اظہار کے لیے کہ پتھر ہو اور تنگ جگہ ہو اور چھوٹا سوراخ ہو، وہاں سے پانی آئے گا تو بہت سلو اسپیڈ میں آئے گا. جی اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ انہی کی تاریخ کا ایک دوسرا واقعہ. ایک تو یہ بڑا واقعہ تھا
دوسرا کیا ہوا؟ اذ قیل لہم اسکنوا ہذہ القریہ، اور جب ان سے کہا گیا، اس وقت کو بھی یاد کرو، کیا کہا گیا؟ اسکنو، جاؤ، قیام کرو، ٹھہرو۔ سکنا یسکنو مانے کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا۔ ساکن مانے رہنے والا، کسی جگہ قیام کرنے والا۔ ہذہ القریہ، اس بستی میں۔ اب ہذہ القریہ سے کون سی بستی مراد ہے؟ عام لوگ تو کہتے ہیں بیت المقدس، یہ ان کی مرکزی جگہ رہی ہے پہلے سے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ مزید تلاش اور جستجو یا تاریخی حوالوں کی روشنی میں کہتے ہیں بیت المقدس سے ملا ہوا ایک علاقہ ہے اریحہ۔ کون سا علاقہ؟ اریحہ۔ اس بستی سے مراد وہ اریحہ نامی بستی ہے۔ کیوں ایسا فرق ہے؟ یہ کہ وہ آباد علاقہ تھا، ہے نا۔ بیت المقدس کو تو بیت المقدس بننے کے بعد ایک مقام حاصل ہوا ہے، اور اصل آبادی پہلے سے چلی آ رہی تھی، جس کو کہ شہری اعتبار سے اریحہ کہا جاتا تھا اور وہ مشہور تھا۔ تو اصلاً یہاں جس تناظر میں کہا گیا ہے، اس تناظر میں سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر بعد میں ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ بعد میں ہوئی ہے، اور اریحہ نامی مقام یا بستی پہلے سے موجود تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو بنا نہیں بیت المقدس، بیت المقدس کی تعمیر تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے۔ اس وقت تھا نہیں بیت المقدس، کیونکہ وہ ملتا جلتا ہے، قریب قریب ہے، پاس پاس ہے، اس لیے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ اب زیادہ مشہور ہو گیا، اریحہ جو ہے وہ چھپ گیا ہے، دب گیا ہے۔ یہ ہے اصل چیز سمجھنے کی۔ تو اریحہ کا فاصلہ جو موجودہ بیت المقدس سے بتایا جاتا ہے 7-8 کلومیٹر، بعض نے بتایا ہے، بعض نے بتایا 15 کلومیٹر۔ اصل میں مجھے یہ اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ 7-8 میل ہے اصل، جو کلومیٹر میں کنورٹ کریں تو 15 کلومیٹر ہو جاتا ہے۔ تو جس نے 7-8 کلومیٹر لکھ دیا اصل میں وہ میل ہے، اور جنہوں نے 15 کلومیٹر لکھا وہ اصل کلومیٹر ہے۔ نہیں، ڈبل ہی، قریب قریب ڈبل ہوتا ہے، بس 1 میل 2 کلومیٹر کے برابر، ٹرپل نہیں ہوتا۔ جی، تو وہ بستی اس زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ایک آباد اور ترقی یافتہ بستی تھی، ہے نا۔ ہاں، ابھی بھی ہے، ہاں ابھی بھی وہ بستی ہے، لیکن موجودہ نقشے میں آپ دیکھیں گے تو وہ شام کے علاقے میں آتا ہے۔ شام اور بیت المقدس کا علاقہ بہت دور نہیں ہے، متصل ہے نا۔ ابھی تو بیت المقدس یا اسرائیل جسے ہم کہتے ہیں یا فلسطین کہتے ہیں، اس کا ایریا تو بہت محدود ہے نا۔ اور اس کے بعد مختلف چھوٹے چھوٹے ممالک بن گئے ہیں، جس میں ایک بارڈر جا کر کے شام سے ملتا ہے۔ تو شام کا جو فلسطین سے ملنے والا یا اسرائیل سے ملنے والا بارڈر ہے، جس اسی بارڈر پر ہے موجودہ نقشے میں، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز اصل سمجھنے کی تھی وہ یہ ہے کہ یہ بستی اس وقت بہت ایڈوانس تھی، اور ان کو یہ کہا گیا کہ تم اگر اس پہ حملہ کرو، اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی دلا دے گا، اور تم گویا وہاں حکمراں بن کے رہو گے، خوشحال زندگی گزارو گے، آرام کی زندگی گزارو گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کچھ تو پہلے مقابلہ کرنا پڑے گا، جد و جہد اور محنت کرنی پڑے گی، کچھ قربانی دینی پڑے گی، ہے نا۔ تو کہا گیا کہ اس بستی میں جا کے رہو، وَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس سے جہاں جو چیز ملے، سب تمہارے لیے مقدر کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، تمہیں آسانی سے مہیا، آسانی سے تم غالب بھی ہو جاؤ گے، اور ہر چیز پہ تمہارا اختیار بھی آ جائے گا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطّہ۔ اب حِطّہ کا مطلب کیا ہے؟ تو حِطّہ کا مطلب تو ہوتا ہے جھاڑنا، جیسے ہمارے دامن میں کچھ لگ جائے، پڑ جائے، ہم ایسے جھاڑ دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے جھاڑنا، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ یہاں کیا مطلب ہے؟ تم نے اب تک بہت کچھ جو غلط حرکتیں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اس کو اپنے دامن سے جھاڑ لو، اور جھاڑنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ توبہ کرو۔ تو اب بعض لوگ سیدھے سیدھے ترجمہ کرتے ہیں توبہ کرو،
ہے نا. لیکن اب وہ جھاڑنے اور یا توبہ کرنے کا مطالبہ کیوں تھا؟ کہ تم جب اپنی طرف سے اپنے گناہ کا اعتراف کرو گے تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. جب اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ تم ایسا کرو تو گویا گارنٹی ہے کہ بخش دے گا. اس لیے بعض لوگ بخش دینا بھی ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل مفہوم لفظی یہ ہے، وقولو حتہ، اور کہو کہ ہم نے اب تک جو پرانی غلطیاں ہوئی ہیں ہاں تم کو بخش دے گا، ہاں یا یہ جا کے رہو حملہ کرو ان پر. ہاں ہاں بولیے بولیے بولیے. ہاں ہاں اس کو بخش دے گا. اس کو بخشنے کیا سوال ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور یہ تو غلطی ہی نہیں اللہ کے نزدیک. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جاؤ ایسا کرو تو اب اللہ کے نزدیک وہ گناہ کے دائرے میں آئے گا ہی نہیں. پہلے انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی تھی، ہے نا. اب غلطی کیا کیا کی تھی؟ ایک بہت موٹی غلطی، دریا پار کر کے آیا اور دیکھا کہ لوگ بت کی پوجا کر رہے ہیں تو کہا ایسا ہی ہمارے لیے بنا دو. بہت بڑی غلطی. موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے گئے تو یہاں بچڑا بنا کے پوجنے لگے. یہ سب غلطیاں تھی، ہے نا. حملے کا مفہوم کہا گیا؟ یہاں پر حملے کا مفہوم نہیں ہے. یہاں پر تو ان کو ان کی جلا وطنی یا بے مکان ہونے کی کیفیت میں ایک بہتر کیفیت کی طرف لے جانے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے. اس لحاظ سے الفاظ استعمال ہوئے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک آباد علاقہ ہے، سرسبز و شاداب علاقہ ہے، وہاں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ ایسے ہی ویران ہوگا. کوئی نہ کوئی رہ رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی کچھ کر رہا ہوگا. اس لیے قیاس وہ ہے. اور دوسری جگہ قرآن میں اشارہ بھی ہے نا. دوسری جگہ قرآن میں یہ واقعہ مزید بیان ہوا ہے، اور جہاں یہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جاؤ اس بستی پہ حملہ کرو تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑتا، ہم نہیں لڑیں گے. تو وہ جو سیاق ہے اس سیاق میں اس کا مفہوم متعین کیا جائے گا. ہاں نانو قائدون. تو دوسری جگہ وہ چیز ہے، اس لیے یہاں جو چیز بتانی تھی کہ اللہ نے موقع پرووائڈ کیا، سہولت مہیا کی، تم نے اس کی قدردانی نہیں کی، تو اس سہولت کے لحاظ سے الفاظ یہاں استعمال کیے گئے. یہ بھی اللہ کے بندے تھے، وہ بھی اللہ کے بندے تھے. بالکل. ہاں تو کچھ ان کے اندر خرابی رہی ہوگی، کچھ رہا ہوگا، تو ان سے کہا گیا نا تم جاؤ ان کے اوپر. ٹھیک ٹھیک. لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، یہ قرآن میں اصول ہے کہ اللہ بعض کو بعض سے دفع نہیں کرتا تو دنیا میں فساد پھیل جاتا. تو جو بگڑے ہوتے ہیں ان کو ہٹاتا ہے، ان کی جگہ نیک لوگوں کو لاتا ہے. تو اب یہ بہرحال فرعون سے لڑتے بھیڑتے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہاں تک پہنچ گئے تھے، تو گویا یہ نیکی کی راہ پر گامزن تھے، اور ان کو اس میں اور آگے بڑھنا تھا. اور وہاں پہلے سے جو آباد لوگ تھے وہ فساد اور بگاڑ کا شکار ہو گئے تھے، تو ان کو ہٹا کے اب ان کو لانا تھا. ایک موقع تھا، ان کو حکم دے دیا کہ جاؤ ایسا کرو. تو وقولو حتہ کا یہ مطلب ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں داخل ہونا سجدن سجدہ کرتے ہوئے. اب یہاں پر دو سوال کھڑا ہوتا ہے. کہا جا رہا ہے شہر پہ حملہ کرنے کے لیے اس میں دروازہ کہاں؟ گھر میں تو دروازہ ہوتا ہے، شہر میں بھی دروازہ ہوتا ہے. مین انٹرنس کہاں شہر میں ہوتا ہے؟ بمبئی میں کون سا مین انٹرنس ہے؟ تھانہ میں کون سا مین؟ اورنگ آباد میں بھی ایک نہیں ہے. گاؤں میں کسی ایک جگہ بنا رہتا ہے، وہ بھی دل بہلانے کے لیے بنایا جاتا ہے، اور اس سے جائیں چاہے کسی راستے سے جائیں داخل تو ہی جاتے ہیں. اصل میں جو چیز سمجھنے کی ہے کہ جو ترقی یافتہ شہر ہوتے ہیں یا مرکزی شہر ہوتے ہیں وہ عموماً بہت ہی فیسلٹیز کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، ہے نا. اور اس کی حفاظت کے لیے باضابطہ اس پورے شہر کی باؤنڈری ہوتی ہے اور اس کے گیٹ ہوتے ہیں، جس کی ایک مثال اورنگ آباد ہے، ایک مثال دلی ہے. دلی میں بھی بہت سارے گیٹ ہیں.
احمد آباد میں بھی ہے، آپ چلے جائیے لکھنؤ میں بھی ہے۔ تو جو پرانے بڑے ترقی یافتہ یا بڑے شہر ہیں وہاں آپ کو یہ چیز ملے گی۔ دنیا بھی اتنے زمانے تک نہیں پتا ہو رہا تھا، اس کی بھی وجہ یہی تھی۔ تو اب یہ اصل بات ہے۔ تو ویسے ہی یہ ایک ترقی یافتہ شہر تھا، اس میں بھی داخل ہونے کے راستے عام نہیں تھے بلکہ دروازے ہی تھے جس سے داخل ہونا تھا۔ اب یہ کہا گیا کہ سجدن، انہوں نے حصہ جو ہے اس کا کئی ترجمہ کیے ہیں کہ حصہ حصہ کرتے ہوئے جاؤ۔ تو حصہ کہتے ہوئے جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ جھاڑ دے جھاڑ دے جھاڑ دے، اس لیے کہ یہاں لفظ قولو آیا ہے تو کہو یا کہتے ہوئے جاؤ۔ بات یہ لوگ بدل دیے، ہاں اب یہ لوگ بدل دیے تو اپنے مزاج کی خرابی سے، جس کا اشارہ بھی اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ مزاج کی خرابی کیا تھی؟ من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے تھے، تو جیسے اب پیاز لہسن اور دال اور کاکڑی کا مطالبہ کر رہے تھے ویسے ہی روٹی کا مطالبہ بھی تھا۔ گیہوں کا مہنتا مانے گیہوں کا دانہ ہوتا ہے، ہاں یعنی ہمیں وہ چاہیے وہ چاہیے۔ تو اب یہ ان کی اپنے مزاج کی خراب، گیہوں کا دانہ، گیہوں کا دانہ ہتتن کے معنی جھاڑنا، یہ ہتتن کے معنی جھاڑنا ہے، اور اس کے بدلے جو وہ لفظ یوز کر رہے تھے ہنتا، ہنتاتن، اس میں نو ہے نا، قریب قریب ملتا جلتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تاکہ لوگ سمجھے نہیں، حالانکہ ان کی نیت یہ تھی کہ ہمیں گیہوں ملے، کھانے پینے کی چیز ملے، روٹی کھانے کے لیے مل جائے۔ جیسے کوکنی لوگ مچھلی چاہیے، بنگالی لوگ چاول چاہیے، اور آدھرا والے کھٹا چاہیے۔ تو وہ ہر جگہ کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو ویسے یہ چاہ رہے تھے، اس لفظ سے بدلا تھا، یہ میں بول رہا تھا ہنتتن۔ تو میں کیا بتانے جا رہا تھا؟ سجدن، سجدن میں کیا چیز سمجھائی گئی ہے؟ سجدن میں یہ سمجھایا گیا ہے، یہ ساجد مانے سجدہ کرنے والا ہوتا، اس کی جمع ہے۔ اب ان کو کہا گیا کہ دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے۔ اب سجدہ کرتے ہوئے تو ہمارے یہاں سجدہ کا مفہوم تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سر ٹیک دیں، یقیناً یہ مفہوم ہے۔ اگر ہم وہ مفہوم لیتے ہیں تو اس کا مفہوم لوگ بیان کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ تو تم کو اگر فتح حاصل ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فتح دلوا رہا ہے، اس لیے تم کو اللہ کا شکر گزار ہوتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو فاتح سمجھو کہ میں نے اپنی طاقت کے بل پہ فتح کر لیا۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ کے معنی جھکنا ہوتا ہے، تو سجدن کا مطلب جھکے ہوئے، یعنی اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے۔ عموماً ملک فتح ہو جاتا ہے، لوگ غرور میں، گھمنڈ میں، تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن کی یہ شان نہیں، وہ اسے تو اللہ کا فضل سمجھتا ہے اور اللہ کے سامنے گر گراتا ہے اور شکرانہ بجا لاتا ہے۔ یہ اصل مفہوم ہے جس کے لیے یہ لفظ لایا گیا سجدن، ہے نا؟ ہاں، اور حضور کی جو کیفیت تھی فتح مکہ کے موقع سے وہ اس کی دلیل ہے، اور اس کی صراحت آگے یہ ہے نغفر لکم خطایاکم، کہ تم اگر جھک کر کے شکرانہ بجا لاتے ہوئے آؤ گے تو تھوڑی بہت غلطی جو اس میں ہو جائے گی یا اس سے پہلے ہوتی رہی سب ہم بخش دیں گے تمہارا۔ ہوتا ہے جب جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اقدامات ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری کوتاہی ہوتی ہے، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، یہاں پر واو نہیں ہے لیکن دوسری جگہ آیا ہے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 58 پہ دیکھیں گے آپ، وہاں یہ آیا ہے واو کے ساتھ۔ اب وہاں واو ہے اور یہاں نہیں ہے، اس کی تشریح ہمارے علماء یہ کرتے ہیں کہ واو کا مطلب ہے کہ دو چیزیں جوڑ کر کے، اور واو اڑا دیا مطلب ہے کہ فوری عمل درآمد ہو گیا۔ اس انداز سے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کیا کہا کہ ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے، سنزید المحسنین، اور تم ایسا کرو گے تو گویا اللہ کے فرما بردار ہوگے، اچھا کرنے والے ہوگے، تو اللہ تعالیٰ تم کو مزید اور دے گا، مزید اور نوازے گا، تم پہ اور انعامات ہوں گے، اس لیے تم پیچھے مت ہٹو، تم
اپنے آپ کو ٹال مٹول سے اس چیز سے محروم نہیں کرو۔ اب یہ قصہ جو سنا کر کے یہاں ختم کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ماضی میں تم لوگ اس طرح کی الٹی حرکتیں کر چکے ہو۔ آج بھی اس نبی کو ماننے میں اگر الٹی حرکت کرو گے تو جیسے پہلے تم گھاٹے میں رہے ابھی بھی گھاٹے میں رہو گے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نبی پہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ گے تو ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہاری پچھلی غلطی بھی معاف کر دے گا، اور اس نبی کے ساتھ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو مزید نوازے گا۔ یہ گویا ان کو تشویق دی گئی، ترغیب دی گئی اور تنبیہ کی گئی کہ پچھلا رویہ تمہارا جو تھا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو اگلی آیت ہے اس میں کیا سمجھایا گیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، تمہارا ماضی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آرڈر کچھ دے رہا ہے اور تم اس کو کچھ معنی پہنا رہے ہو۔ ذکر پس ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے بدل ڈالا قولاً بات کو اس چیز کے علاوہ سے جو ان سے کہا گیا تھا۔ اب ان سے کہا گیا حتہ اور انہوں نے بدل دیا ہنتا۔ یہ ایک بات ہے جو ان کی کتابوں میں اور ہماری تفسیروں میں ملتا ہے نا، لیکن ہمارے مفسرین کچھ دوسری باتیں بھی لکھتے ہیں، ہے نا۔ دوسری باتیں کیا لکھتے ہیں؟ دوسری باتوں میں ایک بات تو حضور کے سلسلے میں ہے، حضور کے حوالے سے ان کو کچھ ہدایات دی گئی تھی، انہوں نے اس کو چھپا کر کے بدل دیا تھا کہ ایسا کچھ نہیں، لوگ پوچھتے تھے نہیں بتاتے تھے۔ اب ان کا یہ طرز عمل کہ اللہ نے ان کو باضابطہ کتاب میں آرڈر دیا، نبیوں نے باضابطہ بیعت لی جس کا تذکرہ بھی پیچھے آیا ہے، میثاق، اور اس کو وہ بدل کر کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ اس سے زیادہ گھناؤنا جرم تھا۔ تو اب اس پر کہہ رہا ہے لَفَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، کہ جب انہوں نے اس وقت ہتا کو ہنتا کر دیا تو ہم نے اپنا عذاب بھیج دیا۔ اور آج کے لحاظ سے لیں تو یہ ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے اور چھپاؤ گے ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دے گا۔ اب بھیج دے گا کا مطلب یہ ہے کہ تم بری صورتحال سے دو چار ہوگے، تم کو مٹا دے گا، تم کو ہلاک کر دے گا، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ دنیا میں جو امامت اور پیشوائی حاصل ہے اس سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف ایک تنبیہ انداز سے کا رجزا من السماء ہے۔ اگر ماضی سے لے تو ان کے ساتھ تو بہت سارے رجزا آئے، ملتا ہے نا کہ وادی تیہ میں تھے، کبھی کھٹمل، کبھی خون، کبھی یہ کبھی وہ، اس طرح کے عذاب آتے رہے، وہاں بھی لفظ یہی رجزا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سیاق میں یہ معنی ہوگا، اور اس سیاق میں یہ ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح قہر نازل کر سکتا ہے نا۔ اب قہر آسمان سے نازل ہو یا آسمان سے فیصلہ نازل ہوتا ہے اس لیے کہہ دیا گیا، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، اور ان کے بارے میں فیصلہ تو ہوا۔ سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ ان سے امامت چھین لی گئی، دنیا کی امامت چھین لی گئی اور مدینے سے نکال باہر کیا گیا، بلکہ جزیرۃ العرب سے نکال باہر کیا گیا، ہو گیا۔ اب یہ سب کچھ ان کے اپنے غلط رویے کی وجہ سے ہوا۔ یہ ہے مختصر باتیں جو اس رکوع کے اندر سمجھائی گئی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے اور ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔